اگر صبح آنکھ دیر سے کھلے تو گھبرائے مت۔ پورا دن سنبھالنے کے آسان طریقے جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو السلام علیکم دوستو، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھ کھلی، گھڑی دیکھی تو دل ایک دم سے گھبرایا، ارے اتنی دیر ہو گئی؟ پھر دماغ میں ایک ساتھ 100 خیال آتے ہیں کہ ناشتہ بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، اور پھر یہی سوچنا پورا دن خراب کر دیتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جو شاید آپ کا سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ تو سب سے پہلے تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ موسم بہت اچھا تھا اور بچوں نے پکوڑے کھانے کی ضد کی، تو میں نے بچوں کے لیے یہ پکوڑے بنائے۔ یہ شام سے میں نے ولاگ شروع کیا تھا، پھر بعد میں رات کا کھانا، اور پھر صبح کا میں نے کلپ شوٹ کیے تھے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ دیر سے اٹھنا جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دیر سے اٹھ کر گھبرانا جو ہے نا، اصل مسئلہ وہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی کبھار لیٹ اٹھ جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں اس میں بہت سے آسان طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جسے آپ پورا دن بغیر پریشانی کے سنبھال سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم انسان ہیں، مشین نہیں۔ کبھی رات کو بچے بیمار ہوتے ہیں، کبھی دیر سے نیند آتی ہے، کبھی جسم تھکا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر ایک دن صبح دیر سے آنکھ کھل بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سست ہیں یا غیر ذمہ دار ہیں۔ خود کو الزام دینا بند کریں، کیونکہ جس دن ہم خود پر غصہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، اسی دن ہمارا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھڑی نہیں، اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہے۔ یعنی کہ زیادہ تر لوگ دیر سے اٹھتے ہی وقت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اب کرنا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کی بجائے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ آج 3 ضروری کام جو ہے نا وہ پہلے کرنے ہیں۔ صرف انہی پر آپ نے توجہ دینی ہے، باقی کام اگر شام میں بھی ہو جائیں، کل کو بھی ہو جائیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر کام آج ہی ختم کرنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا طریقہ آپ کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بستر سے مثبت سوچ کے ساتھ اٹھیں۔ یہ مت کہیں کہ آج تو سارا دن ہی خراب ہو گیا، بلکہ یہ کہیں آج کا دن جو حصہ میرے پاس ہے میں اس سے بہترین بناؤں گی۔ یقین کریں یہ صرف ایک جملہ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کا موڈ بدل سکتا ہے، کیونکہ جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، جو کچھ انسان اپنے دماغ سے کہتا ہے وہی پھر اس کے مطابق ہی سارے دن کی جو روٹین ہے وہ چلتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جلدی ہر کام کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں اور کام تیزی سے کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب جلدی برتن دھو رہے ہوتے ہیں تو بار ہاتھوں سے برتن سلپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ادھر سے ادھر پکڑ کے رکھ رہے ہیں تو کبھی چائے ہاتھ سے گر گئی، تو کبھی پانی کا گلاس ہاتھ سے گر گیا۔ تو یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جو کام سیدھا کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی الٹا ہو جاتا ہوتا ہے، اور کوئی چیز بھول جاتے ہیں۔ اگر سالن میں نمک ڈالنا ہے یا چائے میں پتی ڈالنی ہے تو ادھر کی چیز ہماری ادھر جا رہی ہوتی ہے، اور بچوں پر بھی غصہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے 2 منٹ رکیں، گہرا سانس لیں، پھر ایک کر کے کام شروع کریں۔ چوتھا طریقہ جو ہے نا وہ آسان ناشتے کا انتخاب کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں نا، اسی دوران آپ نے مشکل ناشتہ نہیں بنانے کی کوشش کرنی، جو آسانی سے بن جائے نا وہی ناشتہ تیار کرنا ہے۔ گھر والوں کو محبت چاہیے، ہر دن شہانہ ناشتہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح 5واں طریقہ جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کو پرفیکٹ بنانے کی ضد نہیں کرنی کہ آج صرف کچن صاف ہو گیا یا صرف ضروری صفائی ہو گئی تو بہت ہے۔ ہر دن پورا گھر چمکانا ضروری نہیں، کبھی کبھی خود کو آرام دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چھٹا طریقہ جو آ جاتا ہے وہ یہ کہ بچوں اور گھر والوں پر غصہ نہیں کریں۔ اکثر ہماری اپنی گھبراہٹ جو ہوتی ہے نا وہ دوسروں پہ نکلتی ہے، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے بچے کی پٹائی کر دی، کیوں یہ کام کر دیا، تو اس سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں آپ کے لیٹ اٹھنے کی غلطی بچوں کی نہیں ہے، اس لیے بچوں کے ساتھ مسکرا کر رہیں، کیونکہ اگر ہم بچوں کے ساتھ چڑچڑاپن کریں گے نا یا بچوں پہ غصہ نکالیں گے تو اس سے اور کچھ نہیں، بچے ہی پریشان ہوں گے، اور اگر بچے پریشان ہوں گے تو ہم بھی پریشان ہوں گے۔ تو اس لیے کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ لیٹ اٹھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے دن کا کام آہستہ مینیج ہو ہی جائے گا۔ تو یہ چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ آپ نے ان کا ضرور دھیان رکھنا ہے۔ چلیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو لے کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔